آئیے آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جہاں ایک مردہ درخت میں اچانک زندگی آ جاتی ہے اور ایک بالکل بنجر زمین پر ایک ایسا معجزہ ہوتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک سوکھے مردہ درخت کی عبادت کی جا رہی ہو اور پھر چند لمحوں میں وہی درخت ایک زندہ ہرا بھرا جنگل بن جائے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، یہ اس حقیقی معجزے کی داستان ہے جس نے ایک پورے گاؤں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس گاؤں کے لوگوں کے لیے وہی درخت سب کچھ تھا۔ وہ اسے پوچھتے تھے، اس پر پورا بھروسہ کرتے تھے، ان کی پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی تھی۔ پھر ایک دن وہاں ایک مسافر پہنچا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کہانی کو، ایک ایسی زمین سے جہاں امید نے بالکل دم توڑ دیا تھا۔ یہاں کے حالات کا اندازہ لگائیں۔ زمین ایسی بنجر کہ وہاں گھاس کا تنکا تک نہیں اگتا تھا۔ ان کا دریا جو کبھی ان کی زندگی کا سہارا تھا، اب صرف ایک سوکھی لکیر بن کر رہ گیا تھا۔ جانور بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے، گھروں میں بچے بیمار پڑے تھے، اور ان سب لوگوں کا یقین تھا کہ اس سب کی وجہ صرف ایک ہے، ان کا دیوتا، وہی سوکھا ہوا پیپل کا درخت ان سے سخت ناراض ہے۔ اور یہ مسافر کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے، جو اپنی حکمت، اپنی عاجزی اور اللہ سے گہری محبت کے لیے مشہور تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کو ایک بے جان درخت کے آگے جھکتے دیکھا نا، تو ان کا دل فکر سے بھر گیا۔ اور اب یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ یہاں آ کر عقیدے کا امتحان ہوتا ہے۔ ایک ولی کا سوال اور دوسری طرف ایک پوری قوم کا روایتی جواب۔ انہوں نے گاؤں کے پجاری کے پاس جا کر بڑے سکون سے یہ سوال کیا۔ دیکھیے، یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک گہری سوچ کی دعوت تھی۔ ذرا غور تو کیجئے، ایک ایسی چیز کو پوجنا جس میں خود اپنی حفاظت کرنے کی بھی طاقت نہ ہو۔ پجاری کا جواب وہی تھا جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ ان کے لیے یہ درخت صرف لکڑی نہیں تھی، یہ ان کی پوری تاریخ تھا، ان کا محافظ، ان کا خدا، جس نے انہیں سب کچھ دیا تھا، اور ان کے خیال میں اب وہی سب کچھ واپس چھین بھی رہا تھا۔ تو یہاں فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف گاؤں والے تھے جو مخلوق کو پوج رہے تھے، ایک ایسی چیز جو خود فنا ہو رہی تھی، مر رہی تھی، اور دوسری طرف ولی انہیں خالق کی طرف بلا رہے تھے، اس ذات کی طرف جو لازوال ہے، جو سب کچھ بنانے والا اور سب کو دینے والا ہے۔ تو جب دلیلوں سے بات نہیں بنی تو پھر یہ بحث ایک کھلی چنوتی، ایک چیلنج میں بدل گئی۔ پوری فضا میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ زمین ابھی بھی ویسی ہی سوکھی تھی، اور سب کی نگاہیں اب ولی پر جم گئی۔ اب یہ صرف لفظوں کا مقابلہ نہیں رہا تھا، اب تو ثبوت مانگا جا رہا تھا۔ پنڈت کے غصے اور چیلنج کے مقابلے میں شیخ عبد القادر جیلانی نے بے انتہا سکون کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بحث میں وقت ضائع نہیں کیا، انہوں نے نماز ادا کی اور پھر اپنے رب سے دعا کی، ان لوگوں کے لیے ہدایت مانگی جو گمراہی میں بھٹک رہے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دینا تھا۔ جو کچھ ہوا وہ واقعی عقل سے باہر تھا۔ ایک اشارہ اور سوکھا درخت ایسے ہرا بھرا ہو گیا جیسے وہاں کبھی خزاں آئی ہی نہیں تھی۔ پھر اس کے پاس سے صاف میٹھے پانی کی ندی بہنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری بنجر وادی ایک زندہ، سانس لیتے ہوئے جنگل میں تبدیل ہو گئی۔ یہ صرف زمین کی تبدیلی نہیں تھی، اس نے لوگوں کی زندگیوں کو فوراً بدل دیا۔ جو بیمار تھے انہیں شفا مل گئی، جو معذور تھے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ ہر طرف خوشی اور حیرت کا سامان تھا۔ مگر ان سب سے بڑی تبدیلی لوگوں کے دلوں کے اندر آئی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ اصل طاقت، اصل قدرت کہاں ہے۔ اب ان کا سجدہ اس مخلوق کے لیے نہیں تھا جو خود محتاج تھی، بلکہ اس خالق کے لیے تھا جس کے ایک کن کہنے سے پوری کائنات وجود میں آ جاتی ہے۔ اور یہ معجزہ کوئی وقتی چیز نہیں تھا، اس کے اثرات مستقل تھے۔ گاؤں میں خوشحالی لوٹ آئی، ان کے جانور واپس آ گئے، لیکن اس بار اس خوشحالی کی بنیاد ایک جھوٹے دیوتا پر نہیں بلکہ سچے رب پر اعتماد اور بھروسے پر تھی۔ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی نے سب سے اہم بات کہی۔ انہوں نے اس سب کا کریڈٹ خود نہیں لیا، انہوں نے صاف صاف کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، یہ واضح کرتے ہوئے کہ وہ تو صرف ایک وسیلہ تھے، اصل قدرت تو اس ذات کی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ دیکھیے، یہ معجزے صرف ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہر دور میں
دلوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ سوال تو بس یہ ہے کہ کیا ہم ان نشانیوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟